بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے دوستو، آج پھر آپ کے پاس ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنی زوجہ کو ان معلومات کے ذریعے آج جو وظیفہ بتایا جائے گا، اس کے ذریعے آپ اپنی زوجہ کو مٹھی میں کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ پیارے عزیز دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح کا ایک مقصد ہے اچھے خاندان کی بنیاد رکھنا، جس کے لیے شوہر کا کردار بڑا اہم ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے قرآن و حدیث، قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ اہل و عیال سے مراد اپنی گھر کی بیویاں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم خود کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاؤ، جب تم خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے چہرے پر مت مارو اور اسے برے الفاظ سے نہ پکارو۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر تنگی کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تنگی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب وہ گھر میں داخل ہو تو بیوی ڈر جائے، بچے بھاگ جائیں، غلام سہ جائے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو بیوی ہنسنے لگے اور دیگر گھر والے سکھ کا سانس لیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تو سب سے زیادہ نرم طبیعت، خوش طبیعت اور مسکرانے والے ہوتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سلطان مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے، اپنے نالین مبارک خود گان لیتے، وہ سارے کام کرتے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیالے سے پانی پیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر اسی جگہ ہونٹ رکھ کر پانی نوش فرمایا جہاں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ہونٹ رکھ کر پانی پیا تھا۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہڈی سے گوشت نوش کر تناول فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ لے کر وہ گوشت تناول فرمایا جہاں سے انہوں نے کھایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہی اس گوشت کو کھایا۔ لہذا ہم اپنی ازواج کے متعلق سننے سے پہلے تو ہمیں تھوڑا بہت شریعت مطہرہ کا پابند ہونا پڑے گا، مرد بننا پڑے گا۔ اصل میں وہ مرد نہیں ہے جو جھاڑ دے، مار دے، لتاڑ دے، وہ مردانگی نہیں ہے۔ اصل مردانگی ہے کہ اس عورت کو ہینڈل کرنا۔ سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جب شادی کے پہلے 2 سال بہت ہی اہم ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کی ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے، ذہن ملانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہذا عورت کی نفسیات پر کی جائے۔ مثال کے طور پہ وہ موبائل استعمال کرتی ہے تو اس کے موبائل پر ایک نظر ڈالی جائے، شک کی بنا پر نہیں، بس ویسے ہی صرفی طور پہ دیکھا جائے کیا سنتی ہے، کیا دیکھتی ہے۔ اگر عورت گانے وغیرہ، ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہے تو اس کی نفسیات یہ ہے کہ اس کو ڈراموں سے، گانوں سے لگاؤ ہے۔ اگر وہ عورت کھانے بنانے کی ریسیپیز دیکھتی ہے اور دیگر معاملات اس دیکھتی ہے تو اس کی جو لگاؤ ہے وہ کھانوں کے ساتھ ہے۔ تو یوں اپنی زوجہ کی نفسیات پرکھ کر اس کی نفسیات کے مطابق اس سے کلام کیا جائے، اس کو کام دیا جائے۔ تو لہذا اپنی بیوی کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کامل شوہر بننا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہم اپنی زوجہ کو بہترین معاملات کے ذریعے اور جو وظیفہ بتایا جائے گا اس کے ذریعے ہم اپنی زوجہ کو مٹھی میں کر سکتے ہیں۔ جی تو سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور پھر جو وظیفے پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ آپ کی مٹھی میں ہو جائے گی، وہ آپ کے تابعدار ہو جائے گی، آپ کے اشاروں پر چلے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ جب کام سے گھر آئیں تو لہذا اپنے کام کے معاملات کو، کوئی دکاندار ہے، کوئی کسی جگہ کام کرتا ہے، کوئی آفس میں جاتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی 100 کاروبار ہے، جہاں بھی ہیں تو لہذا اپنے کاروبار کا معاملات کاروبار تک رکھیں، وہاں تک رکھیں۔ جب گھر آئیں تو فریش طبیعت کے ساتھ سب سے پہلے سلام و دعا کے بعد اپنی زوجہ کا حال پوچھیں، اس سے گھر کی معاملات پوچھیں، کوئی پریشانی تو نہیں آج گھر میں ہوئی، بجائے کہ آتے ہی اپنی پریشانی سنائیں آپ اس کی پریشانی سنیں، کیونکہ آپ مرد ہیں، وہ عورت ہے، اور عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو اس لیے وہ رحم دلی کا زیادہ مستحق ہوتی ہے۔ تو لہذا گزارش ہے
کہ آپ گھر آئیں اور گھر آ کے اپنی زوجہ کی تعریف کریں، جناب کہہ دیں کہ آج ماشاءاللہ کپڑے بڑے پیارے ڈالے ہوئے ہیں، کبھی اس کے چہرے کی، کبھی بالوں کی، کبھی گھر کی جو سیٹنگ ہے، آج ماشاءاللہ گھر بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ اس طرح پھر اپنی بیوی کو وقت دیں، جب آپ کام سے آ گئے ہیں فریش ہو کے، نہا دھو کے، اچھی طرح کپڑے چینج کر کے سارا وقت اپنی زوجہ کے ساتھ بات چیت میں گزاریں، اس کی سرگرمیاں کے متعلق گفتگو کریں، آج گھر میں کیسا رہا، بچوں نے تنگ تو نہیں کیا، فلاں بچہ پڑھنے گیا تھا، اچھا اس کی ٹیوشن سے کیا رپورٹ ہے، اس کی اسکول کی کیا رپورٹ ہے، اس طرح کی گفتگو بڑھاتے جائیں۔ پھر رات کا کھانے کا وقت ہو جائے گا، کوشش کریں کہ آپ گھر میں ایک وقت کا کھانا اپنی پوری فیملی کے ساتھ کھائیں، چاہے وہ صبح کا رکھ لیں یا شام کا رکھ لیں۔ اگر صبح کا رکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ خیر و برکت آئے گی۔ وہ یہ کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو افراد، گھر کے افراد مل کے کھانا کھاتے ہیں، اللہ پاک ان میں برکت عطا فرما دیتا ہے، تو برکت ہوگی۔ مزید چند چیزیں سنیے۔ اپنی بیوی کے غلطیوں پر، اس کی بے وقوفی پر آپ صبر کریں، کیونکہ آپ مرد ہیں، لہذا اگر وہ غلطی کرتی ہے آپ اسی غلطیوں پر بجائے ڈانٹ کے، بجائے مار پیٹ کے آپ صبر کریں، اور پھر جب اس کا ذہن سکون پائے، جب اس کی طبیعت ریلیکس ہو جائے تو پھر آپ اس کو سمجھائیں یہ غلطی تھی۔ بیوی کی غلطی پیار محبت سے بتائیں گے تو بیوی مان جاتی ہے۔ لہذا جب بھی آپ گھر آئیں تو یہ الفاظ، چند الفاظ جو ایسے ہیں یہ آپ نے کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لانے۔ آج تو نے کیا کیا ہے، سارا دن تو فارغ بیٹھی رہی ہے، آج تو نے کچھ بھی نہیں کیا، گھر میں ویسے ہی گند پڑا ہوا ہے، یہ معاملات ویسے کہ ویسے، تو نے کیا کیا ہے۔ اس طرح کے چند مزید الفاظ ہیں کہ اس زوجہ کو یہ بڑے چبھتے ہیں، لہذا یہ الفاظ آپ نے نہیں دہرانے۔ مزید سنیے، آپ اپنی زوجہ کے مددگار بنیں، گھر کے کاموں میں، دیگر معاملات میں اس کی مدد کریں، پھر آپ اس سے مشورہ کریں، مانیں اپنی، کریں اپنی، لیکن مشورہ ضرور کریں۔ پھر خدا نخواستہ کبھی کوئی بات ایسی ہو جائے جو تکلیف دہ ہو، معاملات بگڑ جائیں، لڑائی ہو جائے، منہ ماری ہو جائے، بول چال ہو جائے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے جب ریلیکس ہو جائے تو مذاکرات کریں۔ جس میاں بیوی نے بچوں کے سامنے اپنی لڑائی کو ظاہر کیا تو ان کے بچے بھی لڑیں گے، تو لہذا اگر میاں بیوی میں نوک چوک ہو جائے تو بچوں کے سامنے ہرگز خبردار بچوں کے سامنے اپنی زوجہ کو کبھی نہ جاڑیے گا، اور پھر اس کی تعریف کسی ایسے شخص کے سامنے کریں جس کو وہ ناپسند کرتی ہے۔ رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی عورت جس سے وہ ناپسند ہے، چڑھتی ہے، اس کے سامنے اس کی تعریف کریں، آپ کی زوجہ پوری زندگی آپ کے پاؤں دھو کے پیے گی۔ لہذا اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ آپ اپنی زوجہ پر مکمل اعتماد کریں۔ ہفتے میں کبھی کبھار کوئی ایسا تحفہ لا کے دیں جو اس کو مطلوب ہو، پھر اگر جیب اجازت دے تو مہینے میں ایک بار سیر کے لے کے جائیں۔ پھر اگر آپ مزید اللہ نے ایسا آپ کو کاروبار یا ایسی نوکری دی ہے جس سے آپ گھر کے اخراجات مکمل کرنے کے باوجود آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں تو ایک پارٹی گھر میں رکھیں بچوں کے ساتھ۔ شریعت مطہرہ نے کہ سال میں 2 سوٹ جو ہے موسم کے، ایک گرما کا ایک سرما کا لے کے دینا، یہ مرد پہ واجب ہے، اس کا نان نفقہ پورا کرنا مرد پہ واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کہتا ہے جی میں نان نفقہ بھی پورا کرتا ہوں، میں ہر ضرورت بھی پورا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری زوجہ جو ہے نافرمان ہے۔ اصل میں کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہے میرے بھائی، اس مسٹیک کو حل کرنا ہے، اس مسٹیک کو ہمیں روکنا ہے، اور اس کی برائیوں کو نظر انداز کر کے اپنی جو خامیاں ہیں اس کو دور کر کے پیار، محبت، باہمی اتفاق، ہم آہنگی کو پیدا کرنا ہے۔ جب ذہن مل جائیں گے، تعریفوں کے پل باندھیں گے، پھر انشاءاللہ وہ آپ کی مٹھی میں آئے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، عورت عزت کی بھوکی ہوتی ہے، نہ کہ مال و دولت کی۔ عزت سے پیش آئیں، عزت کے الفاظ سے اس سے معاملات کریں۔ اگر وہ غلطی بھی کرے تب بھی عزت کے دائرے سے باہر نہ جائیں، وہ کبھی بھی اس کے خاندان میں سے کسی فرد کو برا نہ کہیں اس کے سامنے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ چند باتیں تھیں، ان پر عمل کر کے اور جو وظیفہ بتا رہے ہیں اس پر عمل کر کے آپ انشاءاللہ تعالی اپنی زوجہ کو مٹھی میں کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ باتیں بڑی اہم ہیں، ان کو آپ نے عمل کرنا ہے، اور جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کا گھر گہوارہ امن بن جائے گا، آپ کی بیوی آپ کے تابع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب کتاب میں سے میں نے نکال کے کھنگال کے آپ کے پاس لایا ہوں۔ یقین مانے ہم لوگ جو ویڈیو بناتے ہیں بہت سی کتابیں، بہت سے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے چند منٹوں کی ویڈیو بنتی ہے۔ تو جو وظیفہ دے رہا ہوں اس وظیفے پہ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ گھر گہوارہ امن بن جائے گا، بلکہ آپ کی زوجہ جنت کی حور بن کے آپ کے گھر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد 11 بار اول آخر درود پاک اور 111 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ پھر سماعت فرمائیں، 11 بار اول آخر درود پاک اور 111 مرتبہ سورہ فاتحہ
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی، یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کی جو زوجہ ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 11 دن محبت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زوجہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گی۔ یہ اتنا پاورفل مجدد نسخہ ہے کہ اس نسخے نے بہتوں کی ایسی جو بس زبان عورتیں تھیں، جو جناب نافرمان تھی، اس وظیفے نے اور اس باتوں نے ان کی زوجہ کو ان کے تابع کر دیا ہے، ان کی فرما بردار بنا دیا ہے۔ آپ بھی اس نسخے سے فائدہ اٹھائیں، اس کو عمل کریں۔ اللہ کریم آپ سب کی خیر فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ تو جو چینل پہ نئے تشریف لائیں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔